وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. معزز حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ شعبان المعظم ابھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آج 21 شعبان المعظم ہے اور اس کے بعد ہمیں شعبان کا ایک ہفتہ ایک جمعہ اور ملے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک شروع ہو جائے گا. تو عموماً اہلیان اسلام شعبان المعظم میں اور رمضان المبارک میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اگرچہ کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ فکس نہیں ہے، وہ تو جب بھی انسان کے مال پر سال پورا ہو جائے اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے. لیکن عموماً لوگوں میں ٹرینڈ یہ ہے کہ رمضان میں ادا کرتے ہیں اور اس میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا. اور بلا شبہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ رمضان میں ایک فرض ادا کیا جائے تو 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے میں نے سوچا کہ آج زکوٰۃ کے احکام بیان کروں آپ حضرات کے سامنے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کا کیسا اہم فریضہ ہے. اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا کہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور فرمایا وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وان تحج بیت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی فصیح اور بلیغ اور بہت ہی آسان مثال کے ساتھ ان پانچوں کے پانچوں ارکان کی اہمیت کو بیان کر دیا. اور یہ بات ایک سمجھدار بچہ بھی جانتا ہے کہ ہر عمارت ستون پہ قائم ہوتی ہے اور ان عمارتوں کے ستون اگر گرا دیے جائے تو پوری عمارت گر جاتی ہے، اور ستون کم کر دیے جائے تو بہت کمزور ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بھی ایک عمارت سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ اس کے 5 ارکان ہیں. ایک رکن تو کلمہ طیبہ ہے اور وہ پوری کی پوری بنیاد بھی ہے. پھر اسی بنیاد کے اوپر 4 ارکان اور قائم ہوتے ہیں. ایک نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان میں روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا. تو یہ 4 ارکان اسلام کے بتائے ہیں اور ان میں سے ہر رکن نہایت ہی اہم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ 4 ادا کرتا اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے باقی 4 بھی قبول نہیں ہیں. نمازیں پڑھ رہا ہے جناب، حج کر رہا ہے اور دیگر کام کر رہا ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو کہا باقی یہ بھی قبول نہیں، نہ نمازیں قبول ہے نہ حج قبول ہے. اس کے لیے روزے رکھ رہا ہے
باقی جو ہے سارے کام کر رہا ہے مگر حج نہیں کرتا پیسہ ہونے کے باوجود، تو چاروں کے چاروں باقی بیکار ہے اس کے. تو کسی ایک میں بھی فرق کرنا شریعت مطہرہ میں قبول نہیں ہے. اور خاص طور پہ چونکہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو زکوٰۃ فرض عین ہے ہر عاقل بالغ صاحب نصاب شخص پر، اس کے مال میں سے ایک مخصوص حصہ جو شریعت نے اس پہ مقرر کیا ہے. اس کی فرضیت، اس کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ مقامات پہ اللہ نے بیان فرمائی، اس کی وعیدیں بیان فرمائی، اس کے لیے خوشخبریاں بیان فرمائی. اہمیت کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو اسلام پر بڑا سخت وقت آ گیا تھا. ایک طرف سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے، مسیلمہ کذاب کھڑا ہو گیا اور بڑی اس کی فوج تھی، 1,00,000 سے زائد اس کی فوج تھی مسیلمہ کذاب کی. اور دوسری جانب مسلمانوں کا ایک لشکر شام کی طرف جہاد کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں پہ مجاہدین گئے ہوئے تھے. اسی طرح اور بھی بہت ساری فتنے سازیاں کھڑی ہو گئی. ایسے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے منع کر دیا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کیا جائے. تو عمر فاروق نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے منع کر رہے ہیں ان کو ابھی چھوڑ دیا جائے، پہلے ان بڑے دشمن سے نمٹ لیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر، تم جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کے تم بزدل ہو گئے ہو کہ میں ان کے خلاف بھی جہاد کروں گا جو زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے اور اب ادا نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ منورہ میں میں تنہا رہ جاؤں اور کتے آ کے میری پنڈلیوں کو کاٹنے لگ جائیں تب بھی جو ہے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا میں. اور آپ نے باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا جو زکوٰۃ جن لوگ ادا نہیں کرتے تھے. تو اس کی فرضیت کا اندازہ کر لیجئے. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نا ادا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا بنا کے رکھتے ہیں، یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں، استعمال میں لے کے آتے ہیں، وہی بات ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا بروز قیامت یہی سونے چاندی ان کو آگ میں تپایا جائے گا، اور جب یہ نہایت گرم ہو جائیں گے تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. ابھی یہ ٹھنڈے نہیں ہوں گے، ان کو مزید گرم کیا جائے گا، پھر واپس یہ سلسلہ وہ 50,000 سال کا دن ہے، قیامت کا پورے دن جاری رہے گا اس کے ساتھ. پھر بات کی سزا الگ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی سزا بیان کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو بروز قیامت وہ مال بڑے اجدے کی صورت میں نمودار ہوگا، اور اس کے سر پہ 2 چتیاں ہوں گی، 2 نشان لگے ہوں گے. یہ 2 نشان لگے ہوں گے، نہایت زہریلا ہوا مراد یہ ہے. اور یہ اپنے مالک کے پیچھے بھاگے گا جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، بینک بیلنس بنا کے رکھتا تھا. زکوٰۃ کی ادائیگی کا ٹائم آتا کہتا وہ میرا مال تو کم ہو جائے گا، وہ بھی تو مجھے بچے کو پڑھائی کرانی ہے، وہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے، مجھے بھی تو مکان کا تعمیر کرانا، بزنس میں مجھ کو ابھی انویسٹ کرنا، مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے. یعنی زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت شیطان سارے کے سارے وسوسے ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائیں گے. کسی کو کوئی وسوسہ، کسی کو کوئی وسوسہ، اس کی وجہ سے وہ ادا نہیں کرتا. تو اب وہ یہ مال اجدے کی صورت میں نمودار ہوگا اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، یا آگے آگے بھاگے گا، یہاں تک کہ یہ سانپ یا اژدہا اس کو جا کے پکڑ لے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور لپٹنے کے بعد اپنا پھن اس کے منہ میں ڈال دے گا اور کہے گا میں وہ تیرا مال ہوں جو تو بچا بچا کے رکھا کرتا تھا.
تو اس کو پھر قیامت کے دن تک پورے دن ڈستا رہے گا۔ تو اب اندازہ کر لیجیے کہ کتنی سخت سزائیں ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے مال و اموال میں بھیڑ بکریاں اونٹ گائے ہیں، جیسے کہ عام طور پہ لوگ دیہاتوں میں رکھتے ہیں اس قسم کا مال، تو ان کے بارے میں آیا کہ ان کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے شخص کو بروز قیامت ایک ہموار زمین پہ لٹایا جائے گا۔ پھر اونٹوں کا ریوڑ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس نے، وہ آئے گا، آ کر اس کو پاؤں سے روندے گا، دانتوں سے کاٹے گا۔ اب یہ ریوڑ آگے گزرے گا تو پیچھے سے دوسرا ریوڑ آ جائے گا، اور وہ یہی کام کرے گا یہاں تک کہ پورے قیامت کے دن تک یہ ہوتا رہے گا۔ جس نے بکریوں کی اور بھیڑوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، گایوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ان کے اللہ تبارک تعالیٰ بکریاں ایسی کر دے گا کہ کسی کا سینگ بھی ٹوٹا نہیں ہوا ہوگا، کوئی سینگ مڑا ہوا بھی نہیں ہوگا، بالکل سیدھے نوکدار ہوں گے۔ وہ بکریاں آئیں گی اور آ کر اس کو اپنے پاؤں سے روندے گی اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گی، اور پورے قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے کے سبب ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام رکھا ہے، بڑا اکرام رکھا ہے، بڑا فضل رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر بڑی غنڈہ گردی ہو گئی ہے، بھتہ خوری عام ہو گئی ہے، ہر شخص سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال حدیث شریف میں جو وجہ بتائی گئی ہے وہ تو یہ بتائی گئی کہ روئے زمین پر جو مال بھی ضائع ہوتا ہے، تلف ہوتا ہے یا بندے سے چھین لیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں، تو وہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ بھتہ خور انہی سے لیتے ہیں جو زکوٰۃ میں ادا کرنے میں کمی کرتے ہیں، انہی کا مال ڈاکے میں چلا جاتا ہے، جیبیں کٹ جاتی ہیں، بیماریوں میں لگ جاتا ہے، پریشانیوں میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی زکوٰۃ پورے طور پہ ادا نہیں کرتے، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ لوگوں تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو اللہ کے مضبوط اور محکم قلعوں میں محفوظ کر لو۔ مراد یہ کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا مال نہ چوری ہوگا، نہ چھینا جائے گا، نہ بھتہ خوری میں جائے گا، نہ کسی اور معاملے میں ضائع ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ورنہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ان میں سے کوئی بھی سبب بن سکتا ہے، بیماریوں میں نکل جائے گا، ڈاکٹروں کی فیسوں میں نکل جائے گا، اس طرح فضول کاموں میں نکل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ظاہری طور پر زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال میں کمی آتی ہے، یعنی آپ کے پاس اگر 1000 روپے ہیں تو آپ کو اس میں سے 25 روپے دینے ہیں، 10,000 روپے ہیں، یہ نصاب ہونے کے بعد، وہ تفصیل میں بتاؤں گا۔ 10,000 ہیں تو اس میں 250 دینے ہیں، 1 لاکھ ہے تو 2,500 دینے ہیں، اور 10 لاکھ ہے تو پھر 25,000 دینے ہیں۔ اور جس کے پاس زیادہ رقمیں ہوتی ہیں تو ایک دم سے 25,000 نکل رہے ہیں، یا 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ نکل رہا اس میں سے، تو جن لوگوں کو حقیقت نہیں معلوم ہوتی تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنے سارے پیسے میرے جا رہے زکوٰۃ میں۔ تو یہ شیطان اس وقت بڑا کھیلتا ہے آدمی سے اور اس کو مال کی محبت دلاتا ہے جس میں وہ کنجوسی کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا بطور زکوٰۃ یا صدقہ، اس سے مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مال میں اضافہ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کوئی مصیبت زدہ پریشان آدمی، غریب آدمی ان کو نظر آئے تو اس کی مدد کر دیتے ہیں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں، بھائی بہن کو دیتے ہیں، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ وہ لقمہ جو تو رزق حلال سے کمائے، محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں رکھے، وہ بھی صدقہ ہے۔
جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ سارے کے سارے صدقے کی صورتیں ہیں. تو فرمایا حدیث شریف میں کہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا. اور قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال، ان کے مال کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے ایک دانے کی سی. گندم کا ایک دانہ، اس کو زمین میں بوتے ہیں تو انبتت 7 سنابلا، تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گندم کے 700 دانے کر دیتا ہے. تو فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کر دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے چاہے دگنا کر دے. 700 کا دگنا 1400 بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو 1400 کر دے. اور اسی پہ بس نہیں ہے، فرمایا کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا علم والا ہے. تو 1400 میں کہانی ختم نہیں ہو گئی ہے، اس کی رحمت ختم نہیں ہو گئی ہے. وہ جس سے راضی ہو تو 1400 سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. تو یہ قرآن نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا. اب عقلی طور پہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، بڑھے گا کیسے؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان خاص طور پہ ڈالتا ہے. تو بہرحال جو اہل ایمان ہوتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ نے فرما دیا، اس کو رسول نے فرما دیا، بس کافی ہے، اللہ دے گا. اور الحمدللہ ان کو اللہ دیتا بھی ہے. لیکن جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں تو ان کے لیے میں ایک مثال بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جب پودے لگائے جاتے ہیں، باغبان باغ میں پودے لگاتا ہے، یہ چلے آپ نے روڈوں پہ بھی دیکھے ہوں گے کہ شاہراہوں کے درمیان میں پودے لگے ہوتے ہیں. ہر 6 مہینے بعد، سال بعد ان کی چھٹائی ہوتی ہے، چھانٹتے ہیں مالی ان کو، ان کے پتوں کو کاٹتے ہیں. تو پتوں کو کاٹنے کے بعد اور تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ، اور بڑی جلدی جلدی ان کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کاٹنے سے تو کم ہونی چاہیے، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ زیادہ ہو جاتے ہیں کاٹنے سے. تو ایسے ہی زکوٰۃ ہمارے مالوں میں میل مل جاتا ہے، کچھ گندا پیسہ بھی آ جاتا ہے، برا پیسہ بھی آ جاتا ہے. جب آدمی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ میل نکل جاتا ہے، تو پھر پاک پیسے میں بڑی بڑھوتری ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اصل بات ہے. تو یہ تو اس کی فضیلت کے اعتبار سے میں نے چند ایک باتیں ذکر کی. اب زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ ویسے موضوع تو بڑا تفصیلی ہے اور کئی گھنٹے چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ان کو بھی اگر آپ توجہ سے سمجھ لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں 10 شرطیں فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ جس میں وہ 10 شرطیں پائی جائیں اسی پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس مال میں فرض ہے. نہ تو ہر آدمی میں فرض ہے اور نہ ہر مال میں فرض ہے. 10 شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہونا. کافر کے مال پر کہاں زکوٰۃ ہے؟ وہ تو مسلمان کے مال پہ ہوتی ہے. تو مسلمان ہونا شرط. نمبر 2 بالغ ہونا شرط ہے. بچہ کا بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا تو اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کا مال ہو، اس کا باپ چھوڑ کے مر گیا یا اس کو دے دیا کسی نے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. پھر عاقل ہونا چاہیے. عاقل یعنی پاگل نہیں ہو آدمی. اگر پاگل ہے، جنون کا مرض ہے اس کو، اور پورا سال اس کو وہ مرض رہتا ہے تو اس کے مال پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جنون تو ہے لیکن سال کے شروع میں، سال کے اینڈ میں صحیح ہوتا ہے، درمیان میں جنون میں گزر جاتا ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. بعض آدمی کو وہ کہتے ہیں بوہرا،
वो बोरा ये होता है कि कभी सही हो जाता है, कभी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। उसको आमतौर पर लोग होते हैं उसका मीटर शार्ट है, लोग इस तरह से बोलते हैं उसके बारे में, तो वो उसमें भी ज़कात फ़र्ज़ है। बहरहाल तो एक मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 आकिल होना। और अक्सर यानी इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं उनमें अक्सर में ये शराइत पाई जाती हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। फिर एक शर्त ये है कि वो माल इंसान की हाजत असलिया के अलावा हो। ये बड़ा अहम नुक्ता है। अगर किसी आदमी के पास 1-2 करोड़ रुपए का घर है, 4-5 करोड़ रुपए का घर है, या 10-12 करोड़ रुपए की दुकान है, मैं बड़ी बड़ी मिसालें दे रहा हूं आपको, तो 10-15-20 लाख वाला तो खुद ही समझ ले, लेकिन वो घर उस पर ज़कात नहीं है जिसमें वो रहता है, क्योंकि वो उसकी हाजत असली है। हाजत असली वो होती है जिसके बगैर इंसान का गुजारा ना हो, जिंदगी गुजारने की ज़रूरी बातों में से है। तो अगर किसी के पास 10-15 करोड़ का मकान भी हो तो उस मकान की कीमत पे ज़कात नहीं है। अगर छोटा मोटा कारोबार करता है या दुकान लेके रखी हुई है, विरासत में मिल गई थी, अगरचे के 20 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, उस पर ज़कात नहीं है, चाहे वो यूज़ कर रहा हो चाहे ना यूज़ कर रहा हो, चाहे उसने किराए पे दी हो चाहे किराए पे ना दी हुई हो। हाँ, किराया जो आएगा उसके ऊपर ज़कात होगी, उस दुकान पे एसेट पे ज़कात नहीं है, क्योंकि वो उसकी हाजत असलिया है। इसी तरह मकान ज़रूरत से ज़ायद इंसान के, फिर वो दूसरी एक शर्त में आएंगे। इसी तरह घर का और बहुत सारा सामान होता है जो, या यूँ कह लीजिए कि इंसान के पास जैसे तनख्वाहदार लोग होते हैं तो महीने के महीने उनको तनख्वाह मिलती है, तो मुमकिन है किसी की तनख्वाह 1 लाख हो, 2 लाख हो, लेकिन उसको पता है कि महीने भर के अंदर मेरी रकम खर्च हो जाएगी, मेरी ज़रूरतों में खर्च हो जाएगी, तो उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि एक तो उस पर साल नहीं गुजरा, और दूसरा ये कि वो उसकी ज़रूरत का पैसा है जो ख़ास ज़रूरत के लिए है। या ये कि दुकानदार है, दुकानदार के जो दुकान का माल है वो तो माल तिजारत कहलाएगा, लेकिन उसके अंदर बाज़ चीज़ें वो होती है दुकान में जो बेचने के लिए नहीं होती है। मसलन कपड़े वाला है तो कपड़े वाले की दुकान के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं, कैंची रखी हुई है और गज रखा हुआ है, या दर्जी है तो उसके पास उसकी मशीनें सीने के लिए, या कारखाना है किसी का और लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, उन पे ज़कात नहीं है, क्योंकि वो मशीनें, वो कैंची या गज या दुकान के अंदर जो भी फ्रेम वगैरह लगे हुए हैं, ये बेचने के लिए नहीं है, ये इसकी हाजत असलिया, ये तो अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए होती हैं। वह हाजत असलिया में दाखिल होने की वजह से इन पर ज़कात नहीं है। इसी तरह इसमें बहुत सारी मिसालें हैं। उलमा के लिए है कि अगर उनके पास किताबें हैं, दीनी किताबें हैं अपने पढ़ने के लिए, तो वो उनकी हाजत असलिया में उस पर ज़कात में काउंट नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसी तरह घर के अंदर गाड़ियां हैं, कारें रखी हुई हैं 1, 2, 3, 4, मगर सारी की सारी ज़रूरत की है। एक अब्बा इस्तेमाल करते तो एक भाई इस्तेमाल करते हैं, तो एक चाचा इस्तेमाल करते हैं, घर के लोगों को ज़रूरत पेश आ जाती है, तो बहरहाल वो हाजत असलिया में है, इसलिए भी उन पर ज़कात नहीं है, एक से ज़ायद क्यों ना हो। और अगर बहरहाल हाजत असलिया में ना भी होती तब भी उन पर ज़कात नहीं होती, क्योंकि वो माल नामी नहीं है। बहरहाल ये एक शर्त है कि हाजत असलिया से ज़ायद हो माल, और निसाब की मिक़दार तक पहुँचे। ये नहीं है किसी के पास 10,000, 20,000, 30,000 तो उस पर ज़कात हो जाएगी, चाहे हाजत असलिया से ज़ायद ही क्यों ना हो, तब भी नहीं होगी। निसाब, निसाब से क्या मुराद है
یعنی شریعت نے ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ جس کے پاس اتنی رقم ہوگی یا اس سے زائد ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے. وہ 52.5 تولہ چاندی ہے. 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی کرنسی آپ کے پاس ہو تو آپ پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں. اس سے کم ہے نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے اور سال بھی پورا ہو گیا اس پر تو زکوٰۃ ہے. پہلے ایک اور میں بات کی وضاحت کر دوں کہ وہ مال نامی ہونا ضروری ہے. یہ بات سمجھ لیں گے آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا، کیوں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ زکوٰۃ کے مسئلے پوچھتے ہیں اور صرف ایک بات ان کو سمجھا دی جائے تو وہ ان مسئلوں کو نہ پوچھیں. شریعت نے ہر قسم کے مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے، صرف اسی مال پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو مال نامی ہو. نون الف نا میم می نامی، یہ نمو سے ہے، نشو و نما ہوتی ہے نا. تو مال نامی سے مراد وہ مال ہوتا ہے جس میں بڑھوتری ہوتی ہے، جس میں اضافہ ہوتا ہے. اب اضافہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو حقیقی طور پہ ہوتا ہے یا حکمی طور پہ ہوتا ہے. حقیقی طور پہ جو ہوتا ہے تو وہ گائیں بکریاں اونٹ وغیرہ ان چیزوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور حکمی طور پہ ہوتا ہے تو جو آپ کا مال تجارت ہے، جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے دکان میں، وہ آپ کا مال نامی ہے، کیونکہ اس میں کاروبار بندہ کرتا اس لیے ہے کہ اضافہ ہو. یا سونا چاندی ہے تو اس میں بھی شریعت نے فرمایا کہ ہر صورت میں زکوٰۃ ہے سونا چاندی میں، جبکہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے. تو اب مال نامی کون کون سا ہوتا ہے؟ مثلا آپ سوال کریں مجھ سے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ کون کون سی چیزیں جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے. بس تعریفوں کو چھوڑیں، آپ نے تعریف تو بتا دی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کرنسی ہو، چاہے پاکستانی کرنسی ہو، چاہے پاؤنڈ ہو، چاہے ڈالرز ہو، چاہے یورو ہو، کوئی بھی ہو، پرائز بانڈز ہوں آپ کے پاس، یا یہ کہ آپ نے جنگل میں جانور رکھے ہوئے ہیں چرائی کے لیے، تو اب اس میں بکریوں کی تعداد تو 120 ہے اور اونٹ کی تعداد 5 ہے. 5 کی تعداد میں ہوں گے تو پھر زکوٰۃ ان پہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بکریاں 120 ہوں تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. گائیں بھینس وغیرہ جو ہے وہ 40 کی مقدار میں ہو تو پھر ان پہ زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہوں تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے. میں نے بتایا سونا یا چاندی یا کرنسی یا پرائز بانڈ یا سائمہ جانور. سائمہ جانور جو جنگل میں فری میں چرتے ہوں. اگر آپ نے شہر میں باڑا کھولا ہوا ہے اور آپ کے پاس 500 گایاں ہیں، 500 بھینس ہے، تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ اپنے پیسے سے خرید کے کھلا رہے ہیں، وہ جنگل پہ نہیں چر رہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. اب ایک مثال ہے جو آپ سوال کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس 3-4 کاریں ہیں گھر پر، تو ایک کار تو چلو ہماری ضرورت کی ہوگی، 2 ہوگی ضرورت کی، وہ حاجت اصلیہ کی، باقی 2 کاروں پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ سوچیں، وہ سونا تو نہیں ہے کار، آپ کہیں گے نہیں. وہ چاندی تو نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں. وہ کرنسی تو نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں. کار ہے وہ کرنسی کہاں ہے؟ میں کہوں وہ مالی تجارت تو نہیں ہے، آپ کہیں نہیں، بیچنے کے لیے تھوڑی رکھی ہے ہم نے، تو گھر کے کام کاج کے لیے رکھی ہوئی ہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. میں کہوں آپ سے وہ سائمہ جانور تو نہیں ہے، آپ کہیں جانور کہاں ہے؟ وہ تو کار ہے. تو پھر میں کہوں زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ. ان 5 قسم کے مالوں میں سے وہ نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اسی طرح اور کوئی مثال لے لیجئے گھڑی کے سامان کی، یا فیکٹری والے کارخانے والے لے لیں، وہ پوچھتے ہیں ہماری مشینوں پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے. یا وہ لوگ جو کرائے پہ گاڑیاں چلاتے ہیں، 10 20 30 بسیں ہیں،
डाटसन है, उसकी दूसरी गाड़ियां हैं, सुजुकियां हैं, वो पूछते हैं हमारी सुजुकी पे ज़कात तो नहीं है। अब फिर वही सवाल करें आप, क्या भाई तुम्हारी ये गाड़ियां, तुम्हारी सुजुकियां, या कुकिंग वाले हैं उनकी देगे होती हैं, चमचे होते हैं, बेलचे होते हैं, बड़े लाखों रुपए के होते हैं, वो बड़ा बड़ा सामान होता है। तो अब सबके लिए कायदा यही है कि देखे वो सोना तो नहीं है, चांदी तो नहीं है, वो करेंसी तो नहीं है, वो जानवर तो नहीं है, वो माल तिजारत तो नहीं है। माल तिजारत वो होता है जो आपने सेल करने की नीयत से लिया था और उसको आगे आप सेल कर देते हैं। तो फैक्ट्री की मशीनें या कुकिंग वालों की देगे या इसी तरह दीगर, या किराए पे जो गाड़ियां चलाते हैं उनकी गाड़ियां, ये कोई भी माल तिजारत नहीं है, क्योंकि वो आगे सेल करने के लिए नहीं ली उसने, वो तो किराए पे चलाने के लिए है। तो ये सब के सब उसकी हाजत असलिया में इन पे ज़कात नहीं है, और ये माल नामी भी नहीं है। तो एक तो माल नामी हो, फिर ये कि साल गुजरना शर्त है उस पर, तब ज़कात फ़र्ज होती है। अगर कोई पहले भी देना चाहे तो दे सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़र्ज उस वक्त होती है जब साल गुजर जाए। मसलन अभी आप ले लीजिए 21 शाबान चल रहा है। अच्छा, जब भी ज़कात की कैलकुलेशन करें इस्लामी महीने से करें, उससे अंग्रेजी महीने से ना करें, क्योंकि तकरीबन 40 सालों में जो है ना 1 साल का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप अंग्रेजी महीने से करेंगे तो 40 साल अगर पूरे हो जाएंगे तो गोया कि आपने पूरे 1 साल की ज़कात नहीं दी है, क्योंकि इस्लामी साल जल्दी मुकम्मल हो जाता है। तो बिलफर्ज आज 21 शाबान है और चांदी का निसाब 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी है आजकल, है किसी के जहन में? तकरीबन 60-65 हज़ार होगी, 700 रुपये तोला है। तो हाँ, तकरीबन जो है फिर तो कम बनेगी, 700 रुपये तोला है। जो 100 तोला होती तो फिर ये 70,000 रुपये हो जाती। तो अब तकरीबन ये समझ लो 45,000 या 50,000 बनेंगे। अगर आपके पास रकम आई आज और वो चांदी की कीमत 52.5 तोला बिल फर्ज 50,000 रुपये है, तो रकम अगर 50,000 से कम है तो समझ लो अभी वो ज़कात का निसाब नहीं है, उसके ऊपर ज़कात कैलकुलेट नहीं की जाएगी, ना उसका साल शुरू होगा। लेकिन आपके पास 50,000 आ गई या 1 लाख आ गई, उससे ज़्यादा आ गई, और वो आपकी हाजत से ज़ायद है, ज़रूरत से ज़ायद है, बैंक बैलेंस है आपका, तो समझ लो कि आज 21 शाबान से उसका साल शुरू हो गया है, और फिर अगले साल 21 शाबान को उसका साल मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर ये रकम साल के शुरू में थी, दरम्यान में कुछ कम हुई, कभी ज़्यादा हो गई, कुछ कम हुई, कुछ ज़्यादा हो गई, कोई मसला नहीं है। साल के एंड में अगर वो इतनी है जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो उसका 2.5% आपको अदा करना है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि अच्छा मेरे पास रकम तो थी 50,000 रुपये, वो मेरे पास तकरीबन 20 शाबान तक 50,000 रुपये थे और साल मेरा 21 शाबान को होना था, लेकिन मुझे 20 शाबान की शाम को किसी ने तोहफे में या किसी कारोबार में कहीं से मुझे 1 लाख रुपए और मिल गए, तो क्या इस पर भी ज़कात है? क्योंकि उसके जहन में ये सवाल होता है कि इस 1 लाख पे तो 1 साल नहीं गुजरा, इसमें तो अभी 1 दिन गुजरा है। तो शरीयत का कायदा ये है कि अल जिन्सु यदुम्मु इलल जिन्स, जब एक जिन्स ज़कात की आपके पास मौजूद है तो उस जिन्स की जो भी चीज़ आएगी उसका साल वही होगा जो उसका था। तो अगर आपका शाबान 20 शाबान को भी अगर रकम मिल जाती है तो उसकी भी ज़कात अदा करेंगे पिछली वाली रकम के साथ मिला के। 1 लाख आया तो आप तकरीबन आप 1.5 लाख की ज़कात अदा करेंगे अगर वो महफूज आपके पास है तो ये भी ज़रूरी होता है। इस तरह और भी बहुत सारी शर्तें हैं कि वो माल आपके कब्ज़े में हो या आपके वकील के कब्ज़े में हो। कब्ज़े से मुराद आपके दस्तरस में हो। वैसे तो बैंक में रखवाते हैं तो हमारा कब्ज़ा नहीं हो, तो बैंक हमारा वकील है, बैंक के पास है, हमारे पास ही है। या किसी को कर्ज दिया हुआ तो वो भी मालूम है कि वापस मिल जाएगा, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। जब मिलेगा उतने सालों की अदा करनी पड़ेगी।
ہاں قبضے میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی سے کوئی چھین کے چلا گیا رقم اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہے، کسی کے 1,00,000 روپے لے گیا، تو پھر 4-5 سال بعد اس کے دل میں کوئی خوف خدا پیدا ہوا، اس نے کہا یار میں اس کی رقم واپس کرتا ہوں، اس نے واپس کی، تو اب سوال یہ ہے کہ 4-5 سال جو گزرے تھے اس کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ قاعدہ کیا بتایا میں نے آپ کو؟ قبضے میں ہونا۔ تو اس دوران یہ اس کے قبضے میں رہی نہیں رقم، کیونکہ وہ جس نے قبضہ کیا تھا وہ ڈاکو تھا، وہ اس کا وکیل بھی نہیں تھا، یا کسی جنگل میں کہیں دفینہ پر رقم دبا دی حفاظت کے لیے جیسے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، پھر بھول گیا، وہ ڈھونڈتا پھرا نہیں ملا، کوئی 5-10 سال گزر گئے، اچانک یاد آ گیا اوفو تو فلاں جگہ میں نے دبائی تھی، جا کے کھودا تو نکل آئی، تو کیا 10 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس 10 سالوں کی زکوٰۃ اس پہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چند شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کے مسائل بڑے تفصیلی ہیں اور بڑے تحقیقی مسائل ہیں، بڑے زبردست قسم کے مسائل ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا جو چیز حاجت اصلیہ میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر عطر فروش ہے جو عطر بیچتا ہے، اس نے شیشیاں لا کے رکھی اور عطر تیار کرے گا، وہ پھر اس شیشوں میں ڈالے گا اور بیچے گا آگے، تو کیا اب شیشیوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ شیشیوں پہ ہوگی، کیونکہ شیشیاں بھی بکتی ہے ساتھ میں عطر کے، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ شیشیاں تو وہ ہیں جو عطر والے نے اپنے جار رکھے ہوئے ہیں، وہ جو بیچنے کے لیے نہیں، صرف مال کو پریزرو کرنے کے لیے ہیں، ان پہ تو نہیں ہوگی، لیکن وہ شیشیاں جن میں ڈال کے بیچے گا ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر وہ شیشیاں ہیں اس قیمت کی یا ہمارے تجارت میں شامل کر لیا جائے تو بہرحال مسائل بڑے دلچسپ بھی ہے، بڑے زبردست بھی ہے، تو آپ لوگوں کے پاس سیکھنے کو ٹائم ہو تو ہم تو سکھانے کے لیے تیار ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے دین سیکھنے کا اور سکھانے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔